بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے اس درس میں جہاں ہم سعدی شیرازی کی کریمہ پڑھیں گے، وہاں پر آج کا درس ہمارا در صفت سخاوت میں ہے، یعنی سخاوت کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ سخاوت کند نیک بخت اختیار، کہ مرد از سخاوت شود بختیار۔ سخاوت کے بارے میں کہتا ہے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ سخاوت خوئے خدائے است۔ سخاوت جو ہے یہ یہ حضرت خدا کی یہ صفت ہے سخاوت۔ تو کہ مرد از سخاوت شود بختیار، اس لیے کہ جو شخص سخاوت کرے گا وہ بختیار ہوگا۔ بخت قسمت، یار یعنی قسمت اس کی یاوری کرے گا، قسمت اس کا ساتھ دے گا۔ بلطف و سخاوت جہانگیر باش، اپنی مہربانی سے سخاوت سے آپ کیا کریں؟ جہانگیر، ساری دنیا کو اپنے لپیٹ میں لے لیں، جہانگیر۔ در اقلیم لطف و سخا میر باش، اس دنیا میں جہاں اقلیم لطف و اقلیم بادشاہی، اقلیم 7 اقلیم 7 بادشاہیاں، تو یہاں جو سخاوت ہے اس کے آپ میر بنیں، بڑے بنیں، میر بڑا، میر سردار، شاباش۔ سخاوت بود کار صاحب دلان، سخاوت جو ہے اصل میں کس کا کام ہے؟ دل والوں کا کام ہے۔ سخاوت وہی لوگ کرتے ہیں جو دل بڑا رکھتے ہیں، جن کا دل تنگ ہو وہ سخی ہو ہی نہیں سکتے۔ سخاوت بود پیشے مقبلان، مقبلان صاحبان اقبال، جن کو خدا نے اقبال دی ہے، یاوری دی ہے، یہ انہی کا کام ہے اور کسی کا کام نہیں ہے۔ جن کو یہ چیزیں حاصل ہو وہی سخاوت کر سکیں گے۔ سخاوت مسیع برا کیمیاست، سخاوت جو ہے کیا ہے؟ مسیع برا کیمیاست، مس تانبے کے لیے ایک کیمیا کے، اس کو کیمیا بناتے ہیں۔ سخاوت ہمیں درد ہارا دواست، سخاوت ہی ہے جو تمام دردوں کو دوا بخشتی ہے۔ درد جو ہے اس کی دوا سخاوت ہی سے ہے۔ سر اس آخری شعر میں سخاوت مسیع برا کیمیاست، تو مسیع عیب سے کیا مراد ہے؟ مس کے مراد ہیں کہ کچھ نہیں، مس جو کچھ ہی نہیں ہے، اس کے لفظی معنی تانبا۔ اب تانبا کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے، قیمت ہی اس کی نہیں ہے، لیکن اس کے بارے میں کیمیا بہت بڑی چیز ہے۔ تو اگر سخاوت نہیں کرو گے جیسے مس ہی ہوگے، کچھ بھی نہیں ہوگے۔ اس کے مقابلے میں اگر سخاوت کرو گے تو کیمیا ہوگے۔ مشو تا توان از سخاوت بری بغیر ذمہ کے، جب تک تم سے ہو سکے، مشو مت کرو، تا توان جب تک تم کر سکو، تو از سخاوت بری سخاوت سے خالی مت رہو، یعنی جب تک تم سے ہو سکے سخاوت اختیار کرتے رہو، اس سے مبرہ مت ہو، بری ہاں اس سے بیزار نہ ہونا۔ اگر گوئی بہی از سخاوت بری، گوئی بہی کہ گوئی گول ہوتا ہے، گول
اچھا، جب تک تم یہ گوئی بہی سخاوت اختیار کرو گے تو تم اس کا وہ گیند جو ہے وہ تمہارے ہاتھ میں ہی ہوگا. بہتری کا گیند تمہارے ہاتھ میں. بالکل. اگلا درس ہم در مذمت بخل کنجوسی کے بارے میں ہم ذکر کریں گے کہ سعدی کیا کہتا ہے. اگر چرخ گردد بکام بخیل ورقبال باشد غلام بخیل. کہتا ہے کہ اگر چرخ زمانہ جو ہے یہ بخیل کے ہاتھوں پر آ جائے اور اقبال باشد غلام بخیل، اور ایک بخیل کی غلامی جو ہے اقبال صاحب اقبال لوگوں کو بخیل کی اس کی سپرد کرے، بخیلوں کے سپرد اقبالوں کی بڑے لوگوں کی مشروالی جو ہے وہ بخیلوں کے سپرد کیا جائے تو کیا وگر در کفش گنج کارون بود. اگر قارون کے کفش میں جوتی میں خزانے ہی کیوں نہ ہو، گنج ہوں. وگر تابیش رب مسکون بود. اگر 1/4 حصہ اس کے آپ کو حاصل ہو، دنیا کے 1/4 حصے آپ ہی کو نصیب ہوں تو نیرزد بخیلاں کے نامش بری. تو بخیل پر کوئی اثر نہیں ہے، بخیل کا نام ہی مت لے لو. نیرزد، اس کی کوئی قیمت ہی نہیں ہے. آن کے نامش بری، جب تم بخیل کا نام لوگے. وگر روزگارش کند چاکری. اگر ایک دنیا تک وقت تک اس کی آپ چاکری نوکری کریں گے لیکن کوئی فائدہ آپ کو حاصل نہیں ہوگا. مکن التفاتی بے مال بخیل. بخیل کے مال پر تم کچھ اس پر التفات مت کرو کہ یہ بخیل کا جو مال ہے یہ تمہیں ملے گا، بالکل نہیں ملے گا، اس پر آسرا ہی نہیں کرو. مبر نام مال و منال بخیل. جو کچھ اس کے پاس ہے بخیل کے مال منال، تو اس کا آپ کو کچھ ہی نہیں ملے گا، آپ کو کچھ ملنا ہی نہیں ہے تو اس کو کیوں کہتے ہیں منال؟ کہتے ہیں رخت خانگی. جو کچھ اس کے ہاتھ میں اس کے گھر میں ہے اس سے آپ کو کچھ بھی نہیں ملے گا، اس کا نام نہ لیں. بخیل ار بود زاہد بحر و بر. کمزور بخیل کنجوس آدمی اگر بحر و بر دنیا اور سمندروں کا عبادت گزار. بخیل ار بود زاہد بحر و بر، اس کا اگر اطاعت گزار ہو. بہشتی نباشد بے حکم خبر. لیکن بہشت سے اس کی کوئی آپ کو ملے گا ہی نہیں، کوئی وہ آپ کو دے دے کہ یہ آپ کو یہ دے دیا، یہ آپ کو دے دے. وہ آپ کو بہشت تقسیم کرنے والا بنائے گا ہی نہیں، آپ کو نہیں بتائے گا کہ یہ اس کا کام ہے، یہ آپ لے لیں، آپ کو یہ میں نے دے دیا. نہیں کر سکتے ہیں. بخیل ارچ باشد توانگر بمال بخاری چو مفلس خورد گوشمال. بخیل کمجوس ارچ باشد گرچہ وہ ہو توانگر بمال، اس کے پاس بہت سارے پیسے ہوں، مال اس کا بہت زیادہ ہو، لیکن بخاری، لیکن ہوگا کیسے وہ؟ چو مفلس خورد گوشمال. گوشمال کہ اس کو کچھ ہی نہیں دے گا، کچھ اس کا نام ہی مت لے لو. گویا اس کا نام ہی مت لے لو، آپ کو اس سے کچھ ملے گا ہی نہیں.
سخیاں ز اموال برمی خورن بخیلاں غم سیم و زر می خورن. جو سخی لوگ ہیں، سخیان سخی لوگ، از اموال برمی خورن، خشکی کے جتنے مال ہیں وہ سخیوں کے لیے ہیں، اسی سے وہ کھاتے ہیں. لیکن بخیلا غم سیم و زر می خورن، یہ جو کمزور کنجوس لوگ ہیں وہ کیا کریں گے؟ یہی غم کریں گے کہ یہ ملے، فائدہ اس کا اور کچھ نہیں ہوگا. اس کوشش میں ہوں گے کہ ہمیں یہ بھی ملے، یہ بھی ملے، لیکن اگر ملے بھی تو اس کو کچھ فائدہ ہی نہیں ہوگا. یہاں ہمارا مذمت کے بارے میں جو سعدی نے کہا وہ ہم نے ختم کیا. اگلا سبق انشاءاللہ پھر کریں گے.